دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ کسی چیز کی صحبت میں رہ کر بنتی ہے. کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے، دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی صحبت کا نتیجہ ہے. کسی کی صحبت میں رہا تو یہ قابل استعمال بنا. خواہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، وہ بالیقین صحبت کا نتیجہ ہے. بری چیز ہے وہ بھی کسی کے زیر سایہ رہ کر تو بری بنتی ہے، اچھی ہے تو وہ بھی کسی کے زیر سایہ رہ کر اچھی بنتی ہے. قبرستان کی مثال بڑی اس جگہ پر میرے خیال سے آسان رہے گی. قبرستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے مٹی پھولوں کی صحبت میں رہتی ہے. اس مٹی کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. مٹی مٹی ہے اور پھول پھول ہیں. ان دونوں کا آپس میں جو امتزاج ہے جنس کے اعتبار سے بالکل الگ ہے. پھول الگ جنس ہے، مٹی الگ جنس ہے. دونوں میں سے کسی کی ذات نہیں بدلتی. ایک دوسرے کے قریب رہ کر پھول جو ہے وہ تو مٹی نہیں بنتا، اور اسی انداز میں جو مٹی ہے وہ پھول نہیں بنتی، مگر کیفیت بدل جاتی ہے، اثر بدل جاتا ہے. آپ جس مٹی کو پھول کے قریب رکھیں گے تو وہ پھول تو نہیں بنے گی نا، مٹی رہے گی. لیکن کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس میں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. یہ نتیجہ صحبت کا ہے، صحبت کا اثر ہے یہ کہ اس نے اس کے مزاج کے اندر اپنی ایک خاص کیفیت ڈال دی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو چیز غالب ہوتی ہے وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے. اسی انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر غالب گناہ ہے، وہ اپنا اثر برا چھوڑتا ہے. اکثریت آج ہم دیکھ سکتے ہیں نیکی کی راہ پر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صحبت کے نتائج ہیں. اس موضوع میں میرے پاس کہنے کے لیے وہ باتیں بھی ہیں جن کو عام ذہن ادراک نہیں کر سکتا اور عام آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کہ بری صحبت جو ہے وہ کہاں تک اثر کرتی ہے، کہاں تک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. انسان کا جسم خراب، فکر برباد، اور زندگی کے اندر برکت کی نمود ختم ہو جاتی ہے. یہ سب بری صحبت کے نتائج ہیں. ہمارے ہاں بیماریاں جو جنم لے رہی ہیں یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے. میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا
جب بے حیائی پھیل جائے گی اور وہ گناہ لوگ کریں گے جو پہلو میں نہیں تھے، تو ان میں وہ بیماریاں آ جائیں گی جو پہلو میں نہیں تھی۔ یہاں سے بیماری کی پیدائش کا سبب گناہ بتایا گیا کہ جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی ان کا سبب گناہ ہے۔ تو جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اتنی ہی بیماریاں بڑھتی جائیں گی، اور جتنی بیماریاں بڑھیں گی اتنی مصیبتیں بڑھیں گی۔ تو یہ سب کا سب جو نتیجہ ہے، یہ انسان کے اپنے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ آواز ٹھیک کریں اس کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر اور بحر کے اندر یعنی خشکی میں اور تری کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جس وقت یہ پانی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سمندر کی صورت میں بہایا تھا، اس وقت ایک قطرہ بھی نمکین، کھارا اور کڑوا نہیں تھا۔ یہ انسان کے گناہ کی بربادی ایسی ہے کہ اس نے پانی کو کھارا کر دیا، اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں میری بات کو؟ توجہ میری طرف کریں۔ تو گناہ رب کی نعمتوں کی تاثیر بدل دیتے ہیں، اتنی بری چیز ہے یہ۔ مجموعی گناہ جب ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر، مجموعی گناہ، تو یہ اللہ کی نعمتوں کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ خوراکیں ہیں مگر اثر نہیں ہے نا، تاثیر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل کے نوجوانوں کی صحت کیسی ہے، اور ان کے چہروں کے رنگ دیکھ لیں کیسے ہیں، اور ان کا بیٹھنا اٹھنا اور ان کے دیگر معاملات جو ہیں، کیا ہے یہ سب کچھ؟ میرا کام ہے پیشنٹس چیک کرنا۔ نوجوانوں میں وہ بیماریاں ہیں جو بوڑھوں میں بھی نہیں ہیں ابھی اس دور کے۔ تو ریزن سنیں توجہ کے ساتھ، وہ گناہ ہے۔ جب انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے تو وہ پھر اپنے رنگ روح پر بھی دکھاتا ہے اور جسم پر بھی دکھاتا ہے۔ پکڑ کسی بھی نافرمانی پر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور کرم کسی بھی نیکی پر ہو سکتا ہے، کسی بھی ادا پر کرم ہو سکتا ہے۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مرضی ہے اس کی۔ میں اصول بیان کر رہا ہوں، جو اصول ہے، اصول یہی ہے کہ انسان کا گناہ جس وقت اللہ کے اناج کی تاثیر بدل دیتا ہے تو خود اس کے جسم اور روح کا کتنا بیڑا غرق کرتا ہوگا۔ چہروں پہ نور نہیں ہے نا، روشنی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی گناہ ہے، اور کیا ہے؟ مجموعی طور پر گھروں میں دیکھ لیں آپ، معاشرے میں دیکھ لیں آپ، یہی کچھ ہے، خرابیاں یہی ہیں ساری۔ تو یہ گناہ کی تاثیر ہے، اسی انداز میں نیکی کی تاثیر ہے۔ نیکی جو ہے وہ انسان کے وجود پر نور کا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ زیادہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں، آتے ہیں، آ کر بات چیت کرتے ہیں، یہ بیماری نہیں جاتی، یہ بیماری نہیں جاتی۔ اللہ کرے آپ کے ذہن کے اندر یہ میری بات بیٹھ جائے، یہ جو میں کر رہا ہوں، جب تک ہم لوگ ہجرت نہیں کریں گے اپنی برائیوں سے، اس وقت تک ہمارے لیے یہ معاملات رکاوٹوں کے ایسے ہی رہیں گے۔ تو مجاہد اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کرتا ہے۔ اسی انداز میں سب سے بڑا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنی نافرمانی کی زندگی سے ہجرت کر کے فرما برداری کی زندگی میں قدم رکھ لے۔
تو یہ سب نتائج صحبت کے ہوتے ہیں. آج خود پیدا ہوتا ہی کوئی نہ اچھا ہوتا ہے نہ کوئی برا ہوتا ہے، کوئی نظر تو نہیں آتا نا. عمومی طور پر میں اس کا دعا، ولیوں کا اور نیک لوگوں کا معاملہ اس سے الگ ہے. تو صحبت اتنا اثر رکھتی ہے انسان کے اوپر. ہرن کے نافہ کے اندر جو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کے اوپر اتارا گیا تو جانور آپ کا دیدار کرنے کے لیے گئے. اس ہرن کو بھی پتہ چلا کہ ایک نیک اللہ کے بندے اس زمین کے اوپر تشریف فرما ہوئے ہیں، تو یہ بھی گئی. اس نے جا کر تو حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کیا. تو آپ نے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے یوں ہاتھ پھیرا اس کی پشت کے اوپر، اور جہاں پر ہاتھ ٹھہر گیا، آپ کے ہاتھ کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ کے اوپر کستوری کو پیدا فرما دیا. تو ایک خاص ہرن کی وہ قسم ہے، ہر ہرن سے یہ نہیں نکلتا نافع. تو وہ جو پہلی ہرن گئی تھی زیارت کرنے کے لیے، تو کچھ لمحات کی صحبت نصیب ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے. تو اس کی برکت یہ ملی کہ دنیا کے دوسرے جانوروں سے امتیاز ہو گیا. تو صحبت کی برکت. اب دوسرے جو ہرن تھے ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، خیر ہے؟ کہا کہ میں ایسے گئی تھی فلاں جگہ پر دیدار کے لیے، تو انہوں نے شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، تو یہ خوشبو تو وہاں سے پیدا ہوئی ہے. دوسرے بھی جتنے ہرن تھے وہ بھی چلے گئے. جب وہ گئے تو زیارت تو انہوں نے بھی کی، مگر خوشبو نہ ملی. کس وجہ سے؟ کہ وہ زیارت نہیں کرنے گئے تھے، وہ خوشبو لینے گئے تھے. تو جب وہ خوشبو لینے گئے تو محروم ہو گئے. لالچ. تو جس وقت انسان لینے جاتا ہے نا، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ملے یا نہ ملے، مگر جس وقت انسان دینے والے کے پاس جاتا ہے پھر ہی گارنٹی ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا. تو وہ جو پہلا تھا نا، وہ لینے نہیں گیا تھا، وہ دینے والے کے پاس گیا تھا. اور جو دوسرے تھے وہ دینے والے کے پاس نہیں گئے تھے، وہ لینے گئے تھے. تو نیت کی خرابی کہاں تک خرابی، اور نیت کی خرابی کہاں تک نقصان پہنچاتی ہے. تو چند لمحات کی جو صحبت تھی اس نے اثر دیکھو کیا کیا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ صحبت بھی ہو اچھی جگہ پر اور نیت بھی صحیح ہو. اور اگر صحبت ٹھیک ہے، اچھی جگہ پر ہے، مگر نیت ہی خراب ہے، تو محض بیٹھے رہنے سے، پاس رہنے سے، محض صحبت میں رہنے سے بھی کچھ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ککھ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ صحبت تو ہے مگر نیت صحیح نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا بنیادی یہ نقطہ، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اور اس چیز کا شکوہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. تو خرابی تو خود انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھنا چاہتا نہیں، اور اگر کوئی دکھائے تو سننا چاہتا نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے کان بھی دے دے اور ایسا جذبہ بھی دے دے کہ ہمیں اپنی خرابیوں پر اطلاع نصیب ہو جائے. خدا کے بندو، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے دل کا فلاں کمرہ اور میرے سینے کے اندر فلاں کمرہ جو ہے اس کے اندر خرابی ہے، تو ہی تو وہ نکالنے کی کوشش کرے گا. تو پتہ چل جانا بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے. اور جس کو پتہ ہی نہ چلے
تو وہ اٹھائے پھرے گا اس کو ساتھ ہی پھرے، اور اٹھائے گا جب اس کو ساتھ تو ساری زندگی معلوم رہے گا۔ تو میں نے صحبت کی بات عرض کی یہاں پر کہ وہ جانور ہو کر اللہ کے نبی کی صحبت میں گیا اور نوازا گیا، ہم انسان ہو کر مخلوقات کے اندر سے ہمارا رتبہ کسی اور طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ اشرف تو ہم تب بنیں گے نا جب ہم کام اشرف والے کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر تو رولا ہی ختم ہے، پھر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہر انسان ہی اشرف ہے، اشرف ہے، ہر انسان ہی اشرف ہے، تو پھر تو خیر ہو گئی نا، پھر کس چیز کی بات، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ ہر بندہ ہی اشرف ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کا مقام ہے، انسان نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان کا مقام اشرف ہے، اور وہ انسان وہ ہے جو پورا انسان ہو، اور جس میں انسانیت ہی نہ ہو وہ اشرف کاہے کا ہوگا؟ میں اگر بڑی جرت کے ساتھ بات کروں تو وہ 5 گز کی پگڑی چھوڑ کر 15 گز کی باندھ لے، اور جب اس کے اندر شرف والی باتیں ہی نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری صورت میں کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اپنا لینے سے انسان نیک نظر تو آتا ہے، نیک بنتا نہیں ہے۔ نیک بننا اور ہے، نیک نظر آنا اور ہے۔ تو نظر آ جانا نیک یہ الگ چیز ہے، اور نیک بننا الگ چیز ہے۔ دوبارہ لوٹو پھر اسی کی طرف پیچھے آ کر کہ اس کے اندر بھی بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صحبت ہے۔ لوگ بیعت کرتے ہیں، ان کے بیعت کرنے کی نیت کیا ہوتی ہے وہ زیادہ خود جانتے ہیں کہ وہ بیعت کیوں کرتے ہیں۔ جب ان کی نیت ہی اپنے معاملات مسائل کو دور کرنا، پریشانی ہمارے قریب نہ آئے، نیت ہی غلط ہے۔ جب انسان نیت یہ کرے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو پھر اپنی درستگی کی نیت کے بعد مسائل خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ پھر سن رہے ہیں نا آپ؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیعت کرنے کے بعد ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے مرشد کے پاس آنے کے لیے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مرشد کے پاس آئیں، ان کی گفتگو سنیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تربیتی نشست ہے، اس کے اندر تربیت کی جا رہی ہے۔ وہ کون سے احباب ہاتھ کھڑا کریں گے جنہوں نے جو پروگرام گزرا ہے اس کو 5 مرتبہ سناؤ پوری سچائی کے ساتھ؟ وہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے 5 مرتبہ؟ آپ پھر دیدار کروائیں نا سب، وہ کھڑے ہو ذرا، سبحان اللہ بھی مطلب آئے گی نا، ترغیب بھی ہوگی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شیف رکھیں۔ تو یہی جواب ہے سب کے لیے۔ دعوے دار جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو تول لیں خود اب، ان کے دعوے کہاں پر ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کس محبت کے دعوے پہ کھڑا کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ کم از کم بیان جو مرید ہے اس کو تو سننا چاہیے، اور پھر اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں وہ سننے کے بعد آپ مجھے خود بتائیے گا۔ آپ سنیں تو صحیح ذرا، پھر سننے کے بعد خود بتائیے اس کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں آپ کو۔ تو بیان نہیں ہوتا، وہ 5 مرتبہ گویا کہ ایک اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ تو جس وقت آپ 5 مرتبہ کم از کم ایک اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے ثمرات وجود کے اوپر اتریں گے، پھر اس کے فوائد وجود کے اوپر حاصل ہوں گے۔ پھر کل بروز قیامت
میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس پر کچھ درس دیا تھا، اب اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ بات کو مکمل کر لیا جائے۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمام لوگ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بیان فرمایا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اعلانیہ حاضر ہوں گے، کسی کا کوئی چھپے گا نہیں کچھ بھی۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، آپ نے دیکھا ہے نا معاشرے کے اندر اتباع اور پیروی کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا جو پیروی ہوتی ہے وہ ہمیشہ طاقت کی ہوتی ہے، اور طاقت مختلف قسم کی ہے۔ تقوی ایک طاقت ہے جس کی پیروی اچھے لوگ کریں گے۔ تقوی ایک دولت ہے، اور دولت کے لوگ چاہت مند ہوتے ہیں، اور دولتیں مختلف قسم کی ہیں۔ تقوی بھی ایک دولت ہے، اس کے چاہنے والے بہت تھوڑے ہوں گے لوگ، مگر اس کی پیروی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مرید ہونا۔ جب کوئی بندہ مرید ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تقوی کی پیروی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی ایک دولت ہے، ایک طاقت ہے۔ میں نے اصول عرض کیا کہ جو طاقت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسی انداز میں جس بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کی بھی لوگ پیروی کرتے ہیں۔ جس بندے کی ذرا زبان تیز ہوتی ہے خاندان میں، آٹومیٹک اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو چرب زبان ہوتا ہے، ایسا بھی مطلب آپ نے دیکھا ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ ہے فیملیز کے اندر، خاندان کے اندر یہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو شریف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تجھے کیا پتہ، تو بیٹھ جانی سے، تجھے تو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ تو جو صحیح رولا ڈال لیتا ہے اس کو کہتے ہیں دیکھا نا بندہ تو یہ ہوا نا جس کو بات کرنی آتی ہے، دھڑلے والا بندہ ہے یہ۔ بس پتہ چلا نا وہ اب اس بندے کی مطلب جو دھڑلہ پن ہے وہ کس بنیاد پر ہے، یہ بھی ذرا کبھی چیک کریں آپ، کس بنیاد پر ہے؟ یا تو پیسہ ہوگا، یا زبان تیز ہوگی، یا ڈنڈا ہوگا، یہی ساری خرابیاں ہی نا، اور کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 میں فرمایا میری زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک بندے ہیں۔ اب آپ لوگ مانے یا نہ مانے، اس زمین کا نظام چلاتا ہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں نا، کوئی پرائم منسٹر ہے تو کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ گیم نہیں ہے، گیم پیچھے ہے جو غیب کے اندر ہے۔ اللہ کی زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں، اور رب نے یہ جو کائنات اجڑنے کے لیے نہیں بنائی، قائم رہنے کے لیے بنائی ہے۔ اور جو اولیاء اللہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں وہ اپنی نگرانی میں کچھ لوگوں کو مقرر فرماتے ہیں جو زمین پر رہ کر زمین کا نظام چلاتے ہیں۔ اور وہ کیسے چلاتے ہیں یہ عام انسانی عقل سے بہت اوپر کی بات ہے۔ تو جو وارث ہوں گے، وارث ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ ایک گھر کے وارث ہیں، آپ ایک پراپرٹی کے وارث ہیں، آپ دیں گے کسی کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ 5 مرلہ 10 مرلہ کی اتنی چھوٹی سی سلپ بنا کے وارث نہیں، وراثت اللہ کی زمین کی جو ہے وہ رب کے نیک بندوں کے پاس ہے، وہی اس پر تصرف فرماتے ہیں، وہی سارے امور چلاتے ہیں اس کائنات کے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جن کو اللہ وارث بنا رہا ہے، وارث تو وہ ہیں، نہ کہ وہ کہ جس کو عدالت اور کچہری وارث بنائے۔ یہ تو مجازی وراثت ہے نا، مجازی وراثت ہے۔ تو جس کی چیز ہے اس سے بھی تو پوچھو نا کہ یا اللہ یہ جو کائنات آپ نے بنائی ہے اس کے وارث کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے متقی اور پرہیزگار بندے اس زمین کے وارث ہیں، یہ ان کی ہے، دوسرے لفظوں میں یاد ہے یہ ان کی زمین ہے۔ کیوں؟ نظام ان کا ہے، نظام وہ چلاتے ہیں، مدبرات الامور وہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اس وجہ سے۔ تو یہ پوائنٹ آیا، میں نے آپ کو عرض کر دیا، پیروی چلتی ہے نا،
پیروی. آج لوگ کہتے ہیں یہ مرید ہونا کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھو نا آپ کسی کے بیعت کہتے ہیں جی کس کے, کوئی کہتا ہے امی کا, کوئی کہتا ہے ابو کا مرید ہوں. میرے ماں باپ زندہ, مجھے بیعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے, اس کی ابتدا میں نہیں جان سکا, ابھی تک مجھے نہیں ملی کہ یہ فلسفہ کس احمق بندے نے چھوڑا ہے اس دور میں. مطلب یہ فلسفہ چھوڑا کس احمق انسان نے کہ میرے امی میرے پیر اور میرے ابو میرے پیر ہیں. آپ نے پیری مریدی اتنی ہلکی سمجھی ہوئی ہے کہ جس کو جی آپ کا چاہے آپ اس کو پیر بنا لیں, اور پیر اتنا چھوٹا لیول ہے کہ جس کو میں پیر کہوں گا وہ پیر ہے. اتنا چھوٹا لیول ہے پیر. یہ میرا ہی جی چاہا نا تو میں نے کہا کہ یہ میرے پیر ہے. اللہ کے بندو, پیر ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک منصب ہے. میں پیر کی بات کر رہا ہوں, راہ کے اوپر ڈے کی بات نہیں کر رہا میں, وہ تو بہت زیادہ ہے. سمجھ آ رہی نا بات. یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دیا گیا کہ منصب ہے, تو آپ اس منصب کو اپنی چاہت سے استعمال کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ میں جس کو مرضی کہہ لوں کہ یہ میرا مرشد ہے. میری امی میرا امی ہے, ماں کا بہت مقام ہے, والد کا بہت مقام ہے, ہم جانتے ہیں, ہم بیان بھی کرتے ہیں, مگر مرشد اور ہوتا ہے. اگر والد کے اندر مرشد کی شرائط پائی جائے تو فبیہا, پھر گھر میں کام آپ کا ٹھیک ہو گیا نا. باپ بھی ہے اور مرشد بھی ہے. سمجھ آ رہی میری بات. ماں اگرچہ ولیہ بھی کیوں نہ ہو, مرشد ہونا یہ مردوں کے اندر صفت چلتی ہے. ولایت عورتوں میں ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے مقامات اور ایسی باتیں ہیں جو آپ اپنے مرشد سے کہہ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنی والدہ سے نہیں کہہ پوچھ سکتے. کیا کہیں گے پھر اب آپ یہاں پر. تو یہ فلسفہ جڑ سے اکھیڑیں کہ میرے مرشد میرے ماں باپ ہیں. آپ ماں باپ کے حقوق ادا کریے. بہت ان کا اونچا مقام ہے, والدین کا بہت اونچا مقام ہے ان کا, مگر مرشد اور ہے, والد اور ہے. اور اگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر والد میں ہی مرشد کی شرائط پائی جائیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجودہ صفات کا عکس موجود ہے. میں ولی سے نیچے مرشد مینشن نہیں کرتا کسی کو, یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو دین کے حوالہ سے بیان کر رہا ہوں بات. جو ولی ہے حقیقت میں مرشد وہ ہے حقیقت میں. ورنہ آج کل گدیاں تو بہت زیادہ ہیں. گدی بچھاؤ اور اوپر بیٹھ جاؤ, مرشد بن جاؤ. یہ گدی چل رہی ہے, یہ فلاں چل رہا ہے, یہ تو بہت کچھ ہے آج کل. اور اسی وجہ سے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, اور لوگوں کو دین کی تو پہلے ہی سمجھ نہیں ہے. اور اگر دین میں تھوڑی سی خرابی دیکھ لیتے تو ایسے برستے ہیں لوگ جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی بہادر شخص ہوتا ہے نا گفتگو کرتے ہوئے, ایسے مطلب دین کے اوپر برستے ہیں. تو خدارا ان اصطلاحات کی پہچان کریے. ولی اور ہے, پیر اور ہے, مرشد اور ہے, خلیفہ اور ہے, نائب اور ہے. اور اگر میں اس سے بڑھ کر آپ کو ایک نقطہ علمی نقطہ عرض کر دوں تو وہ یہ ہے, اگر کسی کو ظاہری طور پر کسی سے خلافت نہیں ملتی مگر اس کے اندر شرائط موجود ہیں تو وہ بغیر اجازت کے بھی مرشد ہوتا ہے. کیوں؟ جس کے اندر شرائط موجود ہیں تو اس کو تو اللہ کی طرف سے ہی اجازت ہے نا, پھر اس کو تو اللہ کے بندے خود آ کے اجازت عطا فرما دیتے ہیں. سمجھتے ہیں میری گفتگو کو آپ لوگ؟ تو اس وجہ سے ان باتوں کا امتیاز رکھیں اور ان باتوں کو سمجھیں غور کے ساتھ. ابو کو ابو رہنے دیں اور ابو کو اور مرشد کو آپس میں ملائیں نہیں. امی کو امی رہنے دیں, ان کو پیر کے ساتھ مت ملائیں. پیر اور مقام ہے اور مرشد
اور مقام ہے، ولی اور مقام ہے، والد اور والدہ اور مقام ہے، یہ الگ الگ مقامات ہیں۔ تو جو بندہ جس کی پیروی دنیا میں کر رہا ہے، دنیا میں جس کی پیروی کر رہا ہے، کل بروز قیامت وہ اسی کے پیچھے اٹھے گا۔ فقالت الضعفاء للذین استکبروا، تو جو لوگ کمزور تھے دنیا میں وہ بڑائی والوں سے کہیں گے۔ بڑائی والے کون ہیں؟ جن کے مطلب تھوڑی سی مطلب ہوا چڑھی ہوئی ہوتی ہے، کسی مطلب دولت کا نشہ ہے، کوئی مرتبے کا نشہ ہے، ان کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگ جس سے زکوٰۃ لیتے ہیں نا، اور جو کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھی ایک سرداری اور غلامی والا تعلق ہے۔ اس کو پتہ ہے یار سال بعد جانا ہے اور مجھے 5,000 روپیہ زکوٰۃ کا ملتا ہے یہاں سے، یہاں تک انسان نیچے گر چکا ہوا ہے۔ اور گرانے والوں نے گرایا، اور گرا بندہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے گرا ہے اس بیچارے کے پاس علم کی پاور نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس تقوی توکل کی پاور ہو وہ اتنا نیچے نہ گرے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا اور ان کی تعلیمات کو اگر وہ سونگھ ہی لے نا صرف، تو اس کے اندر بھی اتنی غیرت اور حمیت آ جاتی ہے، وہ کبھی ساری زندگی کسی کے سامنے یوں تلی نہیں کرے گا۔ ولیوں کے پاس بیٹھنے والا سب سے پہلے غیر اللہ سے مستغنی ہوتا ہے، غیر اللہ سے منہ موڑتا ہے۔ یہ ولیوں کا سب سے پہلا فیض یہ ملتا ہے انسان کو، یہ یاد رکھیے گا۔ ہر جگہ سے منہ موڑ دیتے ہیں پھر، اور ایک واحد رب کے سامنے جھکنے کے لیے اس بندے کو تیار کرتے ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو کے اندر ایک بہت واضح بات یہ سمجھ آئی، فیض اسی کو ملے گا یا ملتا ہے یا لینے کا وہی حقدار ہے جس کی نمبر 1 نیت ٹھیک ہو، نمبر 2 صحبت اس کو نصیب ہو۔ اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہرن والا ہی معاملہ ہوگا۔ صحبت تھی اللہ کے نبی کی، مگر جیسے گئے خالی آ گئے، اور پھر آ کے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم تو گئے ہمارے وجود سے تو خوشبو نہیں آ رہی۔ تو یہ جواب اسی ہرن نے دیا تھا کہ میں خوشبو لینے نہیں گیا تھا، میں تو رب کا بندہ سمجھ کے چہرے کا دیدار کرنے گیا تھا۔ تو اللہ نے مجھے یہ انعام دیا کہ میرے بندے کو دیکھنے آ رہا ہے، اب اس کو ممتاز کر دیا جائے۔ اور تم گئے اس وجہ سے تھے کہ خوشبو لینے، زیارت تو مقصود ہی نہیں تھا۔ لالچ ہے نا، انسان لالچ کے اندر آ کر جس وقت نقصان تو اپنا ہی کرتا ہے، وہ اپنا ہی کرتا ہے وہ۔ تو جو جس کا پیروکار ہے اس دنیا کے اندر وہ غور کرے وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ میں گفتگو یہ کر رہا ہوں، وہ کس کی صحبت کے اندر ہے۔ جو جس کا بھی پیروکار، جس کی بھی مانتا ہے نا، وہ اس کا پیروکار ہی ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں سب سے زیادہ اس کی مانتا ہوں۔ یہ میں نے آسان سی بات کر دی۔ آپ سب سے زیادہ جس کی مانتے ہیں نا اس پر غور کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ جو وہ ہے وہ آپ بھی وہی ہیں پھر، اور جو وہاں کا نتیجہ وہ نتیجہ ادھر بھی وہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب یہ کمزور لوگ آئیں گے نا، جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے آپ کو کہنے والے جن کی وہ پیروی کرتے تھے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ جب انا کننا لکم تبعا، تو وہ کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کچھ تو اللہ کے عذاب میں سے کمی کروا دو، رب نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی عذاب ہے، ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو یہ بھیجے گا کون؟ رب تعالیٰ بھیجے گا۔ چلو ان کے پیچھے جن کی دنیا میں مانتے تھے، جو تمہارے وڈے وڈے تھے نا، جن کو تم مانتے تھے، بہت سمجھدار ہے۔ خاندان کے اندر یہ گٹھ جوڑ تو بہت چلتا ہے۔ دیکھا یہ گیا جو شریف ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، جو نیکی والا ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اور جتنے جاسوسی کرنے والے اس انداز کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے خاندان کے اندر۔ بھائی اگر کوئی مزاج کا سچا اور اچھا بندہ ہے وہ اکیلا ہی نظر آئے گا آپ کو۔ اسی انداز میں آپ دیکھ لیں خاندان کے اندر جو بندہ ذرا آنکھیں نکالنے والا اور برے الفاظ بولنے والا ہوگا اور اونچی آواز سے بولنے والا ہوگا،
اور جس کی ایک نہیں 100 زبان ہوگی، ادھر کچھ بولے وہاں کچھ بولے، اس کے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ اور جو لوگ اس لذت سے اپنے آپ کو متلذذ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ بیان فرما دیا۔ کل بروز قیامت یہ لوگ جنہوں نے دوسروں لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا اس دنیا کے اندر، ہم ان دونوں کو پھینکیں گے دوزخ کے اندر، تو یہ نیچے والے جائیں گے ان کے پاس، میں بھیجوں گا چلو ان کے پاس جن کی مان کے زندگی گزارتے تھے، تم تو میری مانتے ہی نہیں تھے، جن کی مانتے تھے ان کے پاس چلو۔ وہ جا کے ان کو کہیں گے عذاب تھوڑا سا تو کم کروا دو، ہمارے اوپر جو اتنا عذاب ہے۔ تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم، دنیا میں ہمارا خود اپنا بیڑا غرق تھا اس لیے ہم نے تمہارا کیا، ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں کر دیا، ہم خود سیاہی میں تھے ہم نے تمہیں بھی ڈال دیا، ہمارے پاس خود روشنی نہیں تھی تو تمہیں کیسے روشنی دیتے؟ اب عذاب ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں؟ سواء علینا، 500 سال تک روئیں گے، 500 سال تک روئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے اور ہمیں معافی مل جائے۔ معافی نہیں ملے گی، پھر کہیں گے چلے رو تو لیا، اب 500 سال تک خاموشی سے صبر کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس وجہ سے معاف کر دے۔ 500 سال تک صبر بھی کریں گے، چھوٹ پھر بھی نہیں ہوگے۔ کیا کہیں گے؟ سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، ہم روئیں پیٹے، ہم صبر نہ یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، ہم صرف اور صرف عذاب کے اندر جلائے جائیں گے۔ یہ کن لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن کو دنیا کے اندر بڑا بننے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، اور جن کو فیملی کے اندر زیادہ افراد اپنے ساتھ اٹیچ کر کے دوسروں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، دوسروں کو دبانے کی ان کو بڑی لذت ہوتی ہے۔ تو بہت چلتا ہے نا ہمارے معاشرہ کے اندر، خاندان کے اندر آتے ہیں لوگ بیچارے، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں ملتا، دیتے نہیں ہیں، وہ 5-6 ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا کے اندر اپنے پیچھے لگا کر خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی سیاہی پر، دوسروں کو بھی سیاہی پر۔ یہ یاد رکھیے گا، جہاں گٹھ جوڑ کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے، کسی کے حق میں کوئی بات کہنی ہے تو سوچ سمجھ کے، کسی کے حق میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے۔ آپ جس رائے کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے تو بولا ہی تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ اپنا درجہ متعین کر رہے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آج معاشرے کے اندر لمحہ فکری ہے، یہ بہت زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کے میں بات عرض کروں تو آپ خود دیکھ لیں، زیادہ جو بڑا مسئلہ شادیوں کے بعد جس وقت والدین دنیا سے انتقال کر جائیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وراثت میں سے، بہت یہ دیکھا گیا، نہیں حصہ دیتے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہاں سے دیں؟ ایک تو یہ، نمبر 2، شادی کی تو ہے تمہاری، اب تمہیں کہاں سے حصہ دیں؟ اتنا جہیز بنایا تھا، شادی تو کی تھی، جہیز بنانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو آپ اپنی مرضی کی نا آپ نے، تو جو آپ نے اپنی مرضی کی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ رب کی مرضی نہیں ہے کہ آپ کسی پر احسان رکھیں، کسی بیٹی پر، کسی بہن پر، کسی عورت پر آپ یہ کہیں ہم نے تمہاری شادی کی تھی، والد تو کماتے نہیں تھے اور فیکٹری کا تو چونکہ میں ہی مالک تھا تو محنت تو ساری میں نے کی ہے، تو اس وجہ سے تمہاری شادی کی اب حصہ۔ یہ بے ڈنگی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کا تو خود انسان کی اپنی چاہت ہے۔ آپ اس کو 100 ٹرک میں لے جائیں، آپ اس کو کم کر لیں، زیادہ کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس پر نہیں پوچھی جائے گی بات اس پر پوچھی جائے گی وراثت دی کہ نہیں دی، یہ حق ہے نا۔ تو جو رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے اس کی تو تیاری ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اور جس پر ہم نے اتنا زور لگایا ہوا ہوتا ہے، یہ بڑی بہت دلیل چلتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کورٹ کچہریاں بھری ہوئی ہیں، بہنیں جو ہیں بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں معاشرہ کے اندر، اور مطلب یہ سانپ بن کے جائیداد پہ، والد کی جائیداد پہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹے، زور کے ساتھ نہیں دیتے، ہمارا حق ہے۔ اس پر میں نے بہت زیادہ گفتگو جمعۃ المبارک میں بھی کرتا رہتا ہوں تقریباً، اور یہ بہت بڑا ناسور ہے، اور میں اگر آپ کو مشورہ دوں
ماننا تو آپ نے اپنی مرضی سے ہے، مگر میں آپ کو ایک آسان رائے بتا دیتا ہوں. وہ ماں یا وہ باپ جس کو پتہ ہو کہ میری اولاد سرکش ہے، نافرمان ہے، اور میری اولاد جو ہے یہ مطیع نہیں ہے، میری جانتی پہچانتی نہیں ہے مسائل کو، اور نہ ہی مانتی ہے کس کو، اس باپ اور اس ماں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر دے، تاکہ وہ بھی چھوٹے اور پیچھے سے اولاد بھی چھوٹ جائے. وہ حصے کر دے، جو کچھ ہے اس کو تقسیم کر جائے اپنی زندگی کے اندر. بلکہ اس دور کے اندر شاید کوئی ایک دو گھر، شاید وہ بھی چھاننی میں ڈال کے نا، تو ایسے چھاننے کے بعد کوئی نکل آئے تو نکل آئے کہ جو پورا تول کر کچھ دے، ورنہ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. آپ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہی یہ ہے، دیکھ لیں آپ، کوئی اپنا پلہ صاف نہیں کرتا. تو اس والد اور والدہ کے لیے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سوچیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ بھر دیں گے، دوزخ کی آگ بھر دیں گے ایسے شخص کے پیٹ. گرم کھانا بندے سے کھایا نہیں جاتا، گرم کھانا اندر نگل نہیں سکتا. اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پھر دوزخ کی آگ جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت آگ ہے، اللہ اس کے پیٹ میں ڈال دے گا. جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا نہیں ہے ان کا حق اور ان کا حصہ دیتا نہیں ہے. تو یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اپنی خلاصی کے لیے اور اپنی اولاد کے بعد میں اتفاق کے لیے. ہمارے ہاں چونکہ نظام بگڑا ہوا ہے نا، نظام بگڑا ہوا ہے. آپ کر کے دیکھ لیں بات، وہ کہیں گے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر والد بات کرے گا نا، یا والدہ کرے گی، یا کوئی بیچارہ جو ماڑا ہے بہن بھائیوں میں سے وہ بات کرے گا نا، مجھے میرا کچھ دے دو اور مجھے فارغ کرو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ بات اس نے کیوں کی ہے، کی ہی کیوں ہے اس نے یہ بات. باقی سب اس کے مخالف ہو جائیں گے. بندہ یہ پوچھے کہ وہ تم سے مانگ رہا ہے، وہ تو اپنا حق مانگ رہا ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے رائٹس لے کر آیا ہے. تو جو جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کے حق میں آئیں گی اور اس کو دی جائیں گی وہ نعمتیں. تو ماں باپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ مت سوچے کہ میں نے اولاد کو پڑھا دیا، اب اولاد کما رہی ہے اور اپنے گھر بڑے اچھے چلا رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم پاس ہو چکے ہیں اور بس ہم فارغ ہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے نا، بس یہ آخری شادی اس کے بعد میں فارغ ہوں. بابا فارغ کہاں سے؟ یہ ابھی بہت بڑا نظام ہے پیچھے، یہ کرنا ہے. دیکھیں نا، یہ ایک بیٹا رہے گا اس کے بعد پھر میں فارغ ہوں. پھر تو جیسے ہی باپ یا والدہ آنکھ بند کرتی ہے تو پیچھے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ماں باپ کو یہ غور کرنا چاہیے اور اولاد کو ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکرانے نہیں چاہیے. ماں باپ کے لیے سہولت پیدا کرو اور ان کی زندگی کے اندر یہ لکھ پڑھ ہو جانی چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے. آگے تو مرضی تو وہ جو لوگوں نے خود اپنی کرنی ہے. یہ میں نے آسان راہ بتائی ہے. یہ وہ لوگ جن کے آپس میں جو مطلب ریلیشن ہے، آپ تو سمجھتے ہیں نا جو معاشرہ چل رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خدا سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. وہ اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا حق چھینتے اور مارتے اور بیٹھتے نہیں ہیں اس کے اوپر پالتی مار کے، دینا کسی کو نہیں ہے. تو یہ بدنیتی اور یہ خرابی جو ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے معاشرہ کے اندر ایک الگ قسم کا نظام چل پڑتا ہے. لینے والے ہوں گے تو ان کے پیچھے کو 4-5 الگ ہو جائیں گے اور جو دوسرا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا. ہاں چلتا ہے نا یہ نظام. بولیے تو صحیح. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا، بہت بڑا گناہ ہے. جو حضرات ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کے والدین دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اور وہ ان سے کوئی حق مانگ رہا ہے اور وہ حق نہیں دے رہے، یاد رکھیے گا وہ برابر کے گناہ گار ہو رہے ہیں. اس کو لکھو بیٹھ کر، اس کو فائنل کرو آپس میں
اور اس کی ادائیگی جب کرنی ہے وہ آپ کی مرضی آپس میں. تو اگر یہاں پر آنکھیں ایسے بند کریں گے نا، زور لگا کے کسی کی زندگی خراب کر دیں گے اور آنکھیں بند کر کے مطلب چوڑے ہو کے لگے پھریں گے، تو رب کی بارگاہ سے چھوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. وہ لوگ جو کمزور لوگوں کو کمزور لوگ جو پیروی کرتے ہیں طاقتور لوگوں کی اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہم کل بروز قیامت ایسی دوزخ کے اندر پھینکیں گے. اور اس کا میں نے نقشہ بالتفصیل تھوڑا سا کھول کر ایک پوائنٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو ماں باپ، اگر کوئی گھر کے اندر جو والدات ہیں والدہ ہیں وہ بات کو سننے تو وہ بھی اس پر توجہ کریں. اور جو یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد کے اندر یہ گڑبڑ معاملہ چلتا ہے اور چلتا ہے. ایک گھر ہے اس کے اندر نا اتفاقی لوگ اتفاق شاید سمجھتے ہیں ایک دروازے کے اندر سے گزرنا، وہ والا اتفاق وہ کسی اور دور کا تھا اور وہ تعریف بھی کسی اور دور کی تھی. آج اتفاق قریب رہ کے نہیں ملنا، آج اتفاق دور رہ کے ملے گا. یا آپ آزما کر دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. آج اتفاق ایک گھر میں رہ کے نہیں، آج اتفاق ایک گھر کو الگ کر کے چھوڑ کے ملے گا. وہ پھر اٹریکشن ہوگی، دوری ہوگی تو قربت ہوگی. قریب رہ کے جو جھگڑے لڑائیاں وہ تو دیکھتے ہیں نا آپ لوگ. تو ان چیزوں کی طرف آج کا جو درس ہے وہ یہی ہے، ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے. اور جو حضرات ایسے معاملات کے اندر کھڑے ہیں وراثت کے معاملات کے اندر، وہ اس پر غور کریں. اور جن کے سرپرست زندہ ہیں، والدہ یا والد یا دونوں زندہ ہیں، تو وہ اولاد کی شادی کرنے کے بعد فارغ نہیں ہوئے. یہ میرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. یہ وہ کام کر کے جائیں اپنی زندگی کے اندر. یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. جو کچھ ہے اس کو لکھا جائے. جو سرپرست نے بنایا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو بیٹوں نے بنایا اس کے اندر مزید اضافہ کیا. اگر بیٹے اس کو بھی والد کا ہی گردانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے والد ہی کا ہے، تو پھر اس کو بھی اس کے اندر جمع کیا جائے. اور اگر کوئی بیٹا تقاضا کرتا ہے کہ میں نے یہ اتنا لگایا، مجھے ایکسٹرا یہ میرا الگ ہے، تو وہ اس کا حق ہے، اس کو الگ رکھا جائے اس کو. تو جو سرپرست نے بنایا ہے اس کو دیکھا جائے. اور اگر اولاد نے اس کے اوپر جو کچھ لگایا ہے، اولاد اس کو بھی سرپرست کا ہی شمار کرتی ہے کہ نہیں یہ بھی ہمارے والد کا ہی ہے، تو پھر اس اکٹھے کو رکھا جائے سامنے، والد ہے یا والدہ ہے. تو اپنی زندگی کے اندر چونکہ مرنے کے بعد بنتی ہے وراثت، یہ یاد رکھیے گا. وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے. جب تک جس کی وراثت بننی ہے وہ زندہ ہے تب تک وراثت نہیں ہوتی، حصے ہوتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں یاد رکھیں، حصص ہوتے ہیں. اور جس کا مال ہے، ترکہ ہے، جب وہ مر گیا تو پھر بن گئی وراثت. تو وراثت کے اندر جو مسائل ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو آنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ چھو کے بھی نہیں گزرتے ان مسائل. ایک طرح چھو کر گزرنا، اس سے بھی نہیں گزرتے. ادھر سے فوتگی ہوتی تو اس سے حساب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خاموش منافقت ہے اور یہ بعد میں بہت بڑے جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اور جن کے اندر یہ جذبات جن کے اندر ابھرتے ہیں نا، جن بچوں یا بچیوں کے اندر جب وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ابھی ماں باپ زندہ ہے تو یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. چونکہ معاشرہ نہیں نا اسلامی، اسلام کا ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے اس بات کو اور اس بات کے کرنے والے کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی بالکل کسی قسم کی. ایسا ہی ہوتا ہے. کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے. باپ خود کہتا ہے میں تو ابھی زندہ ہوں تو حصوں کی باتیں کر رہا ہے، میں جب جاؤں گا تو بعد میں کر لینا. بعد میں کون کیا کرے گا آپ دیکھتے ہی ہیں. جس کی لاٹھی اس کی، جس کے پاس ڈنڈا ہوگا وہ گائے کو چلائے گا، مار کے تو اپنے پاس لے جائے گا.
تو جس کی لاٹھی بھینس بھی اسی کی ہے اس دور میں. تو اس مشکل میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں، اور تقریباً ہر ماں باپ میں نے دیکھا یہ ڈال کے جاتے ہیں اولاد کی اس مشکل میں ڈال کر ہی جاتے ہیں. بعد میں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں معاشرہ. عقل مند انسان وہ ہے جو سیکھے، کسی ایک گھر سے سیکھ لے. یہ مت سوچو بعد میں کہ چونکہ میرے بیٹے ہیں تو بہت ہی اچھے ہیں، میری بیٹیاں تو بہت ہی اچھی ہیں. زندگی کا کوئی موڑ ایسا آ سکتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو کیسی ضرورت ہو، آپ تو چلے گئے قبر کے اندر، آپ کہتے ہیں میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، کسی کا حق نہیں مارے. زندگی میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی ضرورت آ جائے، ایسا کوئی معاملہ بن جائے، آپ کون سمجھتا ہے اس کو، کون جانتا ہے؟ تو وہ جو بیٹا جی ہیں وہ کچھ دے ہی نہ، اور وہ اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے باقی تمام کو سائیڈ پہ کر دے، اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اس کی میں نے بات عرض کر دیا. تو اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس تمام کی جو بنیاد ہے وہ کون ہے؟ وہ سرپرست ہے. سرپرست غلطی کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھانے کے درس تو ہوتے ہیں، لیکن خود ماں باپ کے اوپر کیا لاگو ہے بچوں کے لیے وہ بہت ہم کم بیان کرتے ہیں. تو یہ میں نے جو گزارشات ہی ہیں میری، تو یہ میری گزارشات جس کو سمجھ میں آئی ہیں وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو سیریس لے، اس کو آئے گئے نہ کرے اس کام کو. اور یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اور اپنے مزاج میں بگاڑ پیدا کرنے کی بجائے اصلاح پیدا کرنی چاہیے کہ میں بات کروں گا تو کیا ہوگا. ایسا نہیں کریں آپ. اس معاشرے کے اندر فسادات کی جو جڑ ہے وہ تو ہے ہی مال، اور مال کی مختلف صورتیں ہیں جو پھیل رہی ہیں. آج کا جو یہ درس ہے جس کے اندر یہ میں نے گفتگو کی ہے، خاص طور پر جو لوگ یہاں پر سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں وہ توجہ کریں اس بات کے اوپر. اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں تو بھائی آپس میں توجہ کریں. اب اس کو آپ لکھ لیں ابھی سے. آپ ابھی نہیں دے رہے تو جیسے دنیا کا طرز ہے چل رہا ہے، اور جہاں تک مطلب پراپرٹیز کے ریٹ جا رہے ہیں یا چیزوں کے ریٹ جیسے اوپر کے جا رہے ہیں، آپ کل کو کیا دیں گے؟ آپ تو اپنے لیے تکلیف پیدا کر رہے ہیں. تو دنیا کے چھوٹے گھر میں رہنا پسند کر لو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اگر کوئی آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ کے والدین زندہ نہیں ہیں، تو آپ پر لازم اور فرض ہے کہ آپ اس کی حصہ داری کریں. اور اگر آپ نہیں کریں گے، جب تک وہ تقاضا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو آپ برابر کے گناہ گار ہیں اور مجرم ہیں آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر. چونکہ جو چیز آپ کی ہے نہیں، آپ اس کے اوپر زبردستی سے بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کام تھا گفتگو کر دینا اصلاح کے لیے اور الجھن کے لیے، اور پریشانیوں کے جو اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ یہ بھی ہے. تو میرا خیال ہے، بلکہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر غور کریں گے. جو لوگ غور کریں گے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگر اچھی اور سچی نیت ہوگی تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا. تو یہ جو والدین جو ہیں ان کو اس بار سوچنا چاہیے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے بگاڑ نہ چھوڑ کر جائیں، اصلاح چھوڑ کر جائیں. کسی ایک میٹنگ کے اندر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بٹھا لیں آپ کو، اور بٹھا کر ان کو عرض کریں کہ یہ اتنا مال ہے، بتائیے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کیسے کیا جائے. محبت اور پیار کے ساتھ آج بیٹھ کے جو باتیں ہو جائیں گی وہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت اچھی ہوں گی. اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں سکھ اور چین ہوگا. تحریک روضۃ الاسلام الحمدللہ ہم ہر موضوع کے اوپر تقریباً گفتگو کرتے ہیں. معاشرے کی خاص طور پر جو الجھن ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے جن بنیادوں پر، اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کٹورا پکڑایا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا کٹورا ہے، اس کو ڈال دو اس کے اوپر تو یہ آگ بجھ جائے گی.
اس آگ کو بھی بجھائیں اور اس معاملے کو بھی سدھاریں، اور خود قابض ہو کر بیٹھنا کتنی دیر تک، اپنا نقصان نہ کریں، اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، عمرہ حج یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہوں، میں گھر جا رہی ہوں، بندے خدا کے یہ تو کام کر پہلے، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہی تو میں بات کہتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، کچھ سیکھیں گے نہیں، ہمارے ہاں جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کے سامنے، ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے نا۔ اب میں تو بس فارغ ہو گیا ہوں، بس میں نے سارے بچوں کی بھی شادی کر لی، میں نے بچیوں کی بھی کر لی، میں فارغ ہوں، اب مجھے کیا، لا علمی ہے نا، یہ علم نہیں ہے۔ تو لا علمی کی وجہ سے کتنے بڑے نقصان کے نیچے وہ کھڑا ہے یا کھڑی ہے، اس کو خبر نہیں ہے نا اس بات کی۔ تو یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو آپ بار بار سنیں، تو بیمار قلب کے لیے یہ بہت شفا یابی ہے انشاءاللہ اس گفتگو کے اندر۔ اور جو اس مرض کے اندر مبتلا لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو اس مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو بے مثال ترقی اور عروج نصیب فرمائے۔ آپ حضرات اپنا خاص وقت نکال کر آتے ہیں، آپ دیکھیں کتنا کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ مختصر سا ذکر ہوگا، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی، باجماعت نماز ہے، کتنی برکتیں ہیں اور کتنی نیکیاں ہیں۔ آپ تمام احباب جیسے وقت پر تشریف لاتے ہیں ایسے ہی آپ وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس تحریک کی ایک اور کاوش جس کا کل ہم نے افتتاح کر لیا ہے، محلہ اسلام آباد کے اندر الحمدللہ گلی نمبر 7 روضۃ الشفا ویلفیئر کلینک کا ہم نے الحمدللہ افتتاح کیا ہے۔ اگر کہنا ہے تو پھر بلند آواز سے، ورنہ تو یہ تو اس تحریک کے مختلف شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ ہم بنیادیں رکھتے جا رہے ہیں۔ تو کل جو دن بروز جمعۃ المبارک ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، روضۃ الشفا ویلفیئر کلینک کا، یہ بھی نام یہی ہوگا، ویلفیئر کلینک کا۔ دیگر شعبہ جات بھی ہمارے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ رب تعالیٰ کے کرم سے، خدا بند متعال کی رحمت عامہ سے اور خاصہ سے انشاءاللہ ہم مرکز کا نقشہ بھی مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ تو مراکز تو بنتے ہی رہیں گے، لیکن یہ مرکز جو ہے اس میں جو بھی خرچ کرے گا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بڑی بھلی ہو جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ بہت جلد انشاءاللہ اس کا اعلان ہونے والا ہے، بس یہ چند ایک دن ہی ہے انشاءاللہ، اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے اس تعمیر کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو آپ تمام احباب جو ہے ایک ایک کٹورا بھی پانی کا بھر کے ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ جو دریا ہے وہ پھر بھر ہی جائے گا۔ تو سب کے سب جو ہے وہ جس کے پاس جتنی ہمت اور توفیق ہے، ہمت تو بہت ہے، بات توفیق کی اور ذہن کی ہے، ہمت تو بہت ہے ہمارے پاس، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس سالہ سال کا معاملہ موجود ہے، اور یہ کھل کر باہر آتا ہے اس وقت جب ہم نے مطلب دیگر کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو دینے والے میں نے کبھی کنگال نہیں دیکھے، اور نہ ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے والے جو لوگ ہیں کبھی ان پر کمزوری آتے دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور تحریک روضۃ الاسلام کا جو اسکول ہے الحمدللہ اس کے داخلے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں، اور جن حضرات نے وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بہت مطمئن ہے الحمدللہ۔ باقی جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو گفتگو سنی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لائٹس آف کریں.